بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خفیہ سروس کے اداروں کا سیاست میں حصہ۔ سیاست میں ہمیشہ سے ہی ایک مخصوص کردار رہا ہے۔ یہ کردار ہمیں انگریزوں سے ورثے میں ملا تھا۔ غلامی کے دنوں میں انگریز حکمرانوں کو غیر ملکی جارحیت کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی خطرہ لاحق رہتا تھا، چونکہ انگریزوں نے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اقتدار سے محروم کیا تھا۔ اس لیے لازمی طور پر انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا اور انہیں ہمیشہ مسلمانوں سے خطرہ لاحق رہا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ روابط بڑھائے۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے خفیہ سروس کے اداروں کے ذریعے ان لوگوں کی نگرانی شروع کروا دی جو برطانوی حکومت کے خلاف دوبارہ بغاوت شروع کر سکتے تھے۔ بھارت میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کے اندر انگریزوں کے جاسوس داخل ہو گئے اور انہوں نے حکومت وقت کو سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں کے متعلق پل پل کی خبریں فراہم کرنا شروع کر دی، لیکن جاسوسی کے اس مربوط نظام کی موجودگی کے باوجود انگریزوں کو آئندہ 90 برس کے بعد اقتدار سے الگ ہو کر مسلمانوں کو آزادی دینا پڑی اور خفیہ سروس کے تمام ادارے برطانوی حکومت کو ختم ہونے سے نہ بچا سکے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد قائم ہونے والی تمام حکومتوں نے اس تلخ حقیقت کو فراموش کر دیا اور یوں خفیہ اداروں کی بیساکھی کے سارے حکمران اپنی کرسی مضبوط بنانے کے چکر میں جمہوری اداروں کو کمزور اور خفیہ اداروں کو مضبوط کرتے چلے گئے، اور آج حالت یہ ہے کہ شطرنج کی بساط پر سیاستدانوں کی حیثیت مہروں کی سی رہ گئی ہے۔ خفیہ ہاتھ کوئی اور ہے۔ یوں حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ملک میں ایک نظر نہ آنے والی حکومت قائم ہو چکی ہے جس کا کنٹرول خفیہ اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب گورنر جنرل بنے تو انہوں نے خفیہ سروس کے اداروں کو ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی نگرانی کا حکم دیا تاکہ کوئی دشمن پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ تاہم ان کے دور حکومت میں نہ تو سیاستدان کے ٹیلی فون ٹیپ نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی سیاستدانوں کے خلاف جاسوسی کروائی جاتی تھی، بلکہ خفیہ سروس کے اداروں کا ایک مخصوص کردار تھا۔ تاہم حکومت کو جب سیاسی رہنماؤں پر شک تھا، ان پر مسلسل اور کڑی نگاہ رکھی گئی اور قائد اعظم نے خفیہ سروس کے اداروں کو فعال بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ قائد اعظم نے کانگریس نواز سیاستدان کی نگرانی کروائی، چونکہ جماعت اسلامی اور سرخ پوشوں نے غفار خان کی قیادت میں قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ اس لیے 14 اگست 1947 کے بعد خفیہ سروس کے اداروں کو یہ مشن سونپا گیا کہ وہ اس بات پر انتہائی کڑی نظر رکھیں کہ بھارتی حکومت کے ساتھ کن جرنیلوں، سیاستدانوں اور دوسرے افراد کا رابطہ ہے، کیونکہ جواہر لال نہرو نے قائد اعظم کو کہا تھا کہ پاکستان زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد لیاقت علی خان نے سب سے پہلے خفیہ سروس کے اداروں کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال شروع کیا، مگر یہ کام انتہائی رازداری سے اور محدود پیمانے پر کیا گیا۔ لیاقت علی خان کو اطلاع ملی تھی کہ بعض سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ان کی حکومت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، چنانچہ قائد ملت اس سازش کا پتہ لگانے کے لیے فوج اور سول کے خفیہ اداروں سے کام لیا، مگر اس کے بعد خفیہ اداروں سے سیاسی کام لینے کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ یہ کبھی ختم نہ ہوا۔ گورنر جنرل غلام محمد، خواجہ ناظم الدین چودھری، محمد علی حسین شہید سہروردی، ملک فیروز خان نون، اسکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، محمد خان جونیجو،
بےنظیر بھٹو، غلام مصطفیٰ جتوئی اور میاں نواز شریف نے خفیہ اداروں کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال جاری رکھا۔ خفیہ سروس کا ادارہ انٹیلی جنس بیورو ہمیں قیام پاکستان کے وقت ورثے میں ملا تھا، تاہم ISI کی تشکیل سن 1948 میں ہوئی۔ ISI کو اس کے قیام کے وقت مخصوص چارٹر دیا گیا۔ اس وقت ISI میں سیاسی شعبہ قائم نہیں کیا گیا، تاہم اس کا سیاسی کردار رہا۔ چونکہ ISI کو فوج کا ایک حصہ تصور کیا جاتا تھا، اس لیے آنے والی حکومتوں نے اس ادارے پر زیادہ انحصار کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ISI میں شامل فوج کے افیسر زیادہ تربیت یافتہ تھے۔ فوج کا سیاست کے ساتھ ہمیشہ سے ایک مخصوص تعلق رہا ہے، اس لیے ISI میں جو فوجی افسران شامل کیے گئے انہوں نے سیاسی امور میں بھی مداخلت شروع کر دی۔ ISI کا اس وقت سربراہ ایک کرنل ہوا کرتا تھا۔ فوج کے پاس چونکہ سیاست دانوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک سیل موجود تھا، اس لیے ISI کو ملٹری انٹیلی جنس سے کافی تعداد میں آفیسرز کو ISI میں ڈپوٹیشن پر بھیج دیا گیا۔ فوج چونکہ ہمیشہ سے ہی ایک سیاسی جماعت رہی ہے، اس لیے ISI کے قیام کے بعد اس ادارے کے فوجی افسران کو سیاست دانوں کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ دوسری طرف چونکہ قائد ملت لیاقت علی خان کے قتل کے بعد ملک میں مستحکم حکومتیں قائم نہ ہو سکی، اس لیے ISI کو اپنی طاقت کا مزید احساس ہوا۔ فوج کا ایک عجیب مزاج یہ ہے کہ وہ سویلین پر زیادہ اعتماد نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ISI نے اپنے طور پر ایک سیاسی سیل قائم کر لیا جس نے سیاست دانوں کی نگرانی شروع کر دی۔ دوسری طرف انٹیلی جنس بیورو کو بھی سیاست دانوں کی نگرانی کے لیے متحرک کر دیا گیا۔ سن 1948 کے بعد قائم ہونے والی وزارتیں ناپائیدار ثابت ہوئی اور ہر نیا آنے والا حکمران دوسرے سے کمزور ثابت ہوا۔ ISI، ملٹری انٹیلی جنس اور انٹیلی جنس بیورو جیسے خفیہ اداروں حکومتوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ اور سیاست دانوں کے اندر موجود نفاق کا بنظر غور مطالعہ کرتے رہے۔ سن 1958 میں جب ایوب خان نے ملک کے اندر مارشل لا لگایا تو یہ کوئی حیرت انگیز اقدام نہ تھا، بلکہ ISI اور ملٹری انٹیلی جنس کا فوج کے کمانڈر ان چیف ایوب خان کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا اور اسکندر مرزا کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ایک جامع پلان کیا گیا تھا۔ ایوب خان نے اقتدار میں آنے کے بعد ISI اور ملٹری انٹیلی جنس پر بہت زیادہ انحصار کیا۔ اس کے علاوہ اسپیشل برانچ اور انٹیلی جنس بیورو کو بھی ایوب خان کے مخالفین کے خلاف جھوٹے سچے مقدمات قائم کرنے پر مامور کر دیا گیا۔ غرض ایوب خان نے ملک میں پہلی مرتبہ کھل کر خفیہ سروس کے اداروں کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو اس وقت بریگیڈیئر حیات ISI کے ڈائریکٹر تھے۔ چونکہ انہیں خفیہ سروس کے سول اداروں پر اعتماد نہ تھا، اس لیے انہوں نے ISI کو سیاسی کردار سونپ دیا۔ بریگیڈیئر حیات سرزد ہونے والی غلطیوں کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ISI ایک نظر نہ آنے والی حکومت بن چکی ہے۔ جنرل حمید گل کے مطابق ISI ایک سمندر ہے اور اس کے حساس شعبوں سے منسلک ایک جاسوس کو دوسرے کی موجودگی کا علم نہیں ہوتا۔ ایوب خان کی حکومت کے قیام میں اگر خفیہ اداروں کا ہاتھ تھا تو ان کی حکومت بھی خفیہ سروس کے اداروں کی وجہ سے ہوتی ہوئی ختم ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کا جب ساتھ چھوڑا تو ملٹری انٹیلی جنس اور ISI نے ان کی نگرانی شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو جب ایوب خان کی حکومت کو خیر بات کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کا یہاں تاریخی استقبال ہوا۔ ایوب خان کے آخری دور حکومت میں خفیہ اداروں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ملٹری انٹیلی جنس اور ISI کا جنرل یحییٰ کے ساتھ مکمل رابطہ تھا اور یحییٰ خان اس طرح خفیہ سروس کے اداروں کے ذریعے اقتدار میں آ گئے۔ تاہم جنرل یحییٰ خان بھی زیادہ عرصے تک چین سے حکومت نہ کر سکے۔ یحییٰ خان کی مے نوشی اور عورتوں سے لگاؤ کی عادت نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ جن دنوں بھارت مشرقی پاکستان میں تخریب کاری کروانے میں مصروف تھا، یحییٰ خان ایوان صدر میں شراب کے جام چڑھانے اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کروانے میں مصروف تھے۔ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے آخری حربے کے طور پر ملٹری انٹیلی جنس، ISI، انٹیلی جنس بیورو اور اسپیشل برانچ کا سہارا لیا۔
یحییٰ خان کی کوشش تھی کہ انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ڈائریکٹر انٹیلی جنس بیورو NA رضوی کی خدمات حاصل کی اور بعض جرنیلوں نے سیاستدانوں کے ساتھ رابطے قائم کر لیے۔ ISI کو یحییٰ خان نے اس وقت اس کام پر لگا دیا کہ پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل نہ ہو سکے اور یوں خفیہ ادارے کیوم بیگ کو کامیاب کروانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ یحییٰ خان خفیہ سروس کے اداروں کے ذریعے صنعت کاروں اور تاجروں سے کروڑوں روپے اکٹھے کیے اور یہ رقم مخصوص سیاستدانوں کے حوالے کی گئی۔ تاہم یحییٰ خان کے علم میں لائے بغیر انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر NA رضوی اور جنرل عمر نے لاکھوں روپے ہضم کر لیے۔ NA رضوی سے یہ رقم بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے بعد وصول کی۔ ISI کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خفیہ سروس کے اداروں کو سیاسی کردار سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے تفویض کیا۔ بھٹو نے سن 1975 میں بحیثیت وزیر اعظم ISI کو ڈائریکٹور دے کر ایجنسی کے اندر ایک سیاسی سیل قائم کر دیا۔ اس قسم کا سیل انٹیلی جنس بیورو میں بھی قائم کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ISI اور انٹیلی جنس بیورو میں پولیٹیکل سیل سن 1971 کے سانحہ مشرقی پاکستان سے سبق حاصل کر کے قائم کروایا تھا۔ اس وقت تک محمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھٹو کے سامنے پیش ہو چکی تھی اور وہ بحران کے دور سے گزر چکے تھے۔ قدرتی طور پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ان سیاستدانوں کی جاسوسی کروائے جن کے دشمن ممالک کے ساتھ روابط تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت بھارت کو دشمن نمبر اول سمجھتے تھے جبکہ وہ امریکی CIA کے عزائم سے بھی آگاہ تھے جس کے ساتھ پاکستان کے بعض سیاستدانوں کے ساتھ ضوابط تھے۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے خفیہ سروس کے اداروں کو ایک مخصوص حد تک سیاسی کردار دیا تھا۔ اگرچہ بھٹو نے ISI اور انٹیلی جنس بیورو کو سیاستدانوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دے دی تھی، تاہم اس کے لیے وزیر اعظم سے تحریری اجازت حاصل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کے علم میں لائے بغیر خفیہ سروس کے ادارے سیاستدانوں، مزدور، رہنماؤں، تاجروں، صنعت کاروں، صحافیوں، وکلاء وغیرہ ملکی سفارتکاروں اور ارکان اسمبلی کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں۔ خفیہ سروس کے اداروں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح ایک غیر قانونی اقدام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔